प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर मलिक साहब और आए तशरीफ लाएं सर, हमारे बच्चों को अपनी कीमती ख्यालात से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद पाक एक दफ़ा पढ़ेंगे हम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुख्तसर वक्त है, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, तिलावतें भी, नात भी और तकारीर भी। मैं मुख्तसर वक्त में कुछ बात करने की कोशिश करूँगा, इसलिए मैंने एक सूरह आराफ की आयत का छोटा सा हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है। और इस हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि बस वो लोग जो आप पर ईमान लाएं, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें, और जो नूर यानी कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं उसकी पैरवी करें। अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग ये काम करेंगे ये लोग हैं जो असलन कामयाब हैं। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई है कि हम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं कि हमारा ताल्लुक नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कैसा होना चाहिए। ताल्लुक का जो सबसे पहला नुक्ता अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ईमान है, क्योंकि ऐसे है ना, हम सब समझते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी सच्चे नबी हैं और रसूल हैं और क़यामत तक के लिए आपकी नबुव्वत और रिसालत रहेगी। अच्छा, इसमें एक मामला हम पढ़ते हैं इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, कि ज़बान से जिस चीज़ का इकरार किया गया है दिल उसकी तस्दीक करे। ईमान का ये मतलब है। आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइही व सिफ़ातिही व क़बिलतु जमी अहकामिही इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, कि मेरा ईमान ऐसा है कि ज़बान से जिस बात का मैं इकरार करता हूँ दिल मेरा उसकी तस्दीक करता है। दोनों बातें ज़रूरी हैं। एक आदमी, यहाँ हमारे भाई फजल रहमान साहब ने बहुत से हवाले दिए ईसाइयों के और मुख्तलिफ लोगों के जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की। एक आदमी है माइकल हार्ट, उसने एक किताब लिखी और 100 आदमियों का उसने जिक्र किया। 100 बड़े आदमी के नाम से उर्दू में उसका तर्जमा है 100 मैन।
ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें पहले नंबर पर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। और जैसे ये मोहम्मद उज़ैर ने इब्तिदा में जो अशार पढ़े एक सिख के, ऐसे मोहम्मद अरबी एक सिख ने किताब भी लिखी, और भी किताबें हैं, लेकिन क्योंकि वो सब कुछ मानते हुए ज़बान से जो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन दिल उनका नहीं मानता, उन्होंने ज़बान से इकरार नहीं किया हुआ इस चीज़ का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नहीं कहते, तो वो मुसलमान नहीं है, उनका ईमान नहीं है। ज़बान से इकरार ज़रूरी है, इसी तरह दिल से तस्दीक भी ज़रूरी है। सूरत है एक 28वें पारे में मुनाफिकून, उसमें पता अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा जाकल मुनाफिकून। आप बात सुने ना, तवज्जो करें थोड़ी सी, कि जब मुनाफिक आपके पास आते हैं, कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, तो वो कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूल, अल्लाह जानता है और अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल। तब मुनाफिकों ने जो बात कही वो क्या थी कि आप क्या हैं? अल्लाह के रसूल हैं। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि हम जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, लेकिन अल्लाह गवाही देता है ये मुनाफिक झूठ बोलते हैं। ये फिर क्या बात हो गई? अल्लाह ताला ने वही बात कही और मुनाफिकों ने भी वही बात कही, तो मतलब ये है ज़बान से तो कहते हैं लेकिन दिल से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें माननी चाहिए जिस जज्बे से, वो जज्बा इनके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान ये है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू, सच्चे अहले ईमान वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, फिर शक में न पड़े। ये कहे कि जो कुछ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, जो हुक्म दिया है, वही सच्चा है, और उसी पर अमल करके हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और अगली दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं। ये ऐसी बात है ना जिसमें कमी है। आपको पता है मुसलमान हैं, सूद खाते हैं, रिश्वत देते हैं, धोखा करते हैं, बेहयाई के काम करते हैं, मोबाइलों पे मालूम नहीं क्या क्या देखते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बातों से मना किया है ना? क्यों जी? मना किया है ना इन बातों से, तो इनसे रुक जाना। ये पहली बात है जिसको हम कहेंगे कि हम सब ऐसा ईमान अपने अंदर पैदा करेंगे जो दिल की तस्दीक के साथ और दिल के जज्बे के साथ होगा कि जो कुछ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे हम जरूर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इस ईमान के साथ दूसरी बात है, उसकी जरा ज्यादा वजाहत की जरूरत है, वअज़्ज़रू, और जो ईमान लाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करेंगे। ये अदब और एहतराम कितना, हम अपने माँ बाप का अदब भी करते हैं, असातिज़ा का भी करते हैं, बड़े लोगों का भी करते हैं, कभी कभी गुस्से भी हो जाते हैं, कभी नाराज भी होते हैं, कभी मजाक भी कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती वाहिद हस्ती है पूरी कायनात के अंदर, जिनके अदब में जरा बराबर कमी होगी तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे सारे अमल में खत्म कर दूंगा। सूरह हुजरात है ना, 26वें पारे में है, आप देखें उसकी दूसरी आयत है। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद मत करना। वला तजहरू लहू बिलकौल कजार बअदिकुम लिबाद, और न इस तरह से बुलंद आवाज से उनसे बात करना जिस तरह आपस में एक दूसरे से करते हैं। वैसे बुलंद आवाज से बात करना मना नहीं, अजान बुलंद आवाज से होती थी, कुनात हसन बिन साबित पढ़ते थे, बुलंद आवाज से पढ़ते थे, मतलब ये अदब से, आरी जो लहजा है वो नहीं होना चाहिए। अगर होगा
अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने जिंदगी के अमल, नमाज है, हज है, रोजा है, सदके हैं, अदब, सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। ये सूरह अल-हुजरात में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब और एहतराम के लिए जो बात बताई है, ये करना चाहिए ना फिर, क्यों जी? देखें, ऐसे हुआ मक्का में लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ बातें करते थे। यहाँ बड़ी तफसील से नामूस रिसालत के वाले से बात हुई, उसमें भी तस्करा हुआ। कोई कहता शायर है, कोई कहता मजनून है, कभी छठा मजाक करते। सूरह अल-हजर उसके आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानते हैं कि ये जो काफिर आपके खिलाफ बातें करते हैं, आपके दिल में इससे बहुत रंज पैदा होता है, ये हम जानते हैं। समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, इन सारे मजाक उड़ाने वालों का मुकाबला करने के लिए मैं काफी हूँ। किसने कहा? अल्लाह ताला ने। एक और बात भी कही, फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन अम्मा कानू यअमलून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब की कसम, हम जरूर इनसे पूछेंगे ये क्या करते रहे आपके खिलाफ। इसका क्या मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नजदीक कैसे हैं? बहुत अजीम है ना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अजीम। ये अनस की वालदा की बात कर रहे थे। अनस की वालदा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीना मुबारक ले लेती थी और कहती थी कि ये इसकी खुशबू ऐसी है जैसी कोई खुशबू भी नहीं। बड़ा तस्करा है, मैं वक्त की कमी के हवाले से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बात करके आगे चलना चाहता हूँ। अदब व एहतराम का एक तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती क्या है। एक किताब है नबीउल खातिम, एक किताब है सीरत सरवर आलम, उसमें तमाम जो पहले अंबिया हैं उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की और पेशिनगोइयां की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। हज़रत ईसा की एक बात मैं आपको बताता हूँ। हज़रत ईसा कौन थे पता है? क्यों जी? हज़रत ईसा अल्लाह के नबी थे, बगैर बाप के पैदा हुए। उन्होंने अपनी कौम से पता क्या कहा? कहते हैं मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे जो पूरी दुनिया के सरदार हैं। कौन? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आगे की बात बताऊं, उन्होंने कहा कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे कि मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के तस्मे बांधने के काबिल बन जाऊं। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहे हैं कि मुझे अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों के तस्मे बांधने के काबिल बना दिया जाए तो मैं ये समझता हूं कि मैं बड़ा रुतबा पा लूंगा और अल्लाह के नजदीक भी मेरा मकाम और मर्तबा बढ़ जाएगा। तो ये शान है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस पर बड़ी बातें हैं। तो अदब व एहतराम का जो अल्लाह ताला ने कहा कि आप अदब व एहतराम करें, लाजमी तकाजा क्या होना चाहिए? सिर्फ तारीफ या इससे आगे है, वो है अताअत करना और अताअत के साथ मोहब्बत करना। ठीक हो गया? इस पे दो हदीसें मैं आपको सुना देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी लाई हुई तालीमात के मुताबिक न बना ले। यानी इस्लाम के मुताबिक सारे काम हम करेंगे तब हम क्या बनेंगे? मुसलमान। जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया उस पर अमल करेंगे तो फिर मुसलमान बनेंगे। इसलिए कि जो कुछ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं
کس کے حکم سے کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم جو رسول بھیجتے ہیں اللہ کے حکم سے اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان کی باتیں مانی جائیں، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کو قبول کیا جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں دراصل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اطاعت بہت ضروری ہے، اطاعت کے بغیر ادب نہیں۔ اگر ہمیں استاد محترم کہیں کہ پانی لے آؤ، یا ہمارے ابو کہیں پانی لے آؤ، ہم بیٹھے کہیں آپ بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں، ہم جگہ سے نہ ہلیں، تو یہ ادب ہوگا یا گستاخی ہوگی؟ پانی نہ لائیں اور صرف تعریف کرتے رہیں تو یہ گستاخی ہے نا۔ تو اگر ہم تعریف کریں بات نہ مانیں تو یہ بھی گستاخی میں ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے باتیں بھی ماننی چاہیے۔ لوگ پتہ کیسے مانتے تھے؟ صحابہ کا تذکرہ بھی یہاں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ مدینہ طیبہ میں تقریباً 14 ماہ، کتنے؟ 14 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اب پتہ اس میں ایک فرق ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، اور یہ مسجد اقصی ہے۔ جب آپ مکہ میں ہوتے تھے تو مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے سے پہلے اس طرف کھڑے ہوتے، خانہ کعبہ بھی آ جاتا اور مسجد اقصی بھی آ جاتی، دونوں قبلوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا۔ مدینہ طیبہ میں یہ فرق پڑا کہ اب جہاں مدینہ ہے مسجد اقصی کی طرف منہ کرتے تو خانہ کعبہ کدھر آ جاتا تھا؟ پیٹھ پیچھے، بیک پہ آ جاتا تھا نا، ادھر ہو جاتا، چہرہ ادھر ہے، خانہ کعبہ ادھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ دوسرا پارہ آپ دیکھیں نا، ترجمے تو اب مل جاتے ہیں، آپ کی کتابوں میں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بار بار اپنے آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اس لیے جو قبلہ آپ کو پسند ہے اسی کو ہم قبلہ بنائے دیتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو آپ کو پسند ہے وہی قبلہ ٹھیک ہے۔ کون سا قبلہ آپ کو پسند تھا؟ خانہ کعبہ۔ تو حکم ہو گیا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں یہ واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں اور آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا اطاعت کیسے کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں صحیح؟ یہ حکم آ گیا۔ ایک جگہ زور کی نماز ہو رہی تھی، زور کی نماز، امام صاحب نے اللہ اکبر کیا رکوع کے لیے، جتنے لوگ تھے وہ رکوع میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا نا منادی کو کہ سب لوگوں کو جا کے بتائیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو مدینے سے باہر ایک گاؤں میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہاں پہ جس وقت امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، تمام امام صاحب بھی اور جتنے لوگ نماز پڑھنے والے سب رکوع کی حالت میں۔ تو اتنے میں منادی پہنچا، اس نے یہ آیت تلاوت کر دی کہ تم لوگ جہاں بھی ہو اپنے چہرے کدھر کر لو؟ مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کو کہتے ہیں مسجد حرام۔ تو دیکھیں سب کی تربیت ایسی تھی کہ جو حکم ملے گا اسی وقت اس کو مانا جائے گا۔ رکوع کی حالت میں امام صاحب سارے نمازیوں سے ہوتے ہوئے پاؤں گھسیٹتے 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 سب کے پیچھے آ گئے، اور سارے نمازیوں نے نماز رکوع کی حالت میں اپنی چہرے دوسری طرف کیے، صفیں درست ہو گئی۔ جب کچھ سمجھ آ گئی کہ اب صفیں نئے سرے سے بن گئی ہیں، سبحان اللہ کی آواز آئی، اس کے بعد امام صاحب نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا۔ سب لوگ اس وقت رکوع سے اوپر ہوئے، ربنا لک الحمد تک کا۔ اطاعت کی سمجھ آئی؟ دیر کر سکتے تھے نا بھائی، یہ پڑھ لیتے ہیں پھر اگلی نماز ویسے پڑھ لیں گے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ جب زبان مبارک سے بات نکل جائے، اگر ہم اس کو نہیں مانیں گے تو پھر ہمارا آخرت کا سلسلہ خراب ہوگا۔ اس پہ ایک واقعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا۔ لشکر جب بھیجا
تو نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھتے ہوں گے امام صاحب نمازیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی بیٹھتے تھے. آپ بیٹھے جس وقت دیکھا تو ایک آدمی اس میں ایسا نظر آیا جو صبح لشکر روانہ کیا گیا تھا، اس لسٹ میں اس کا نام بھی تھا، اس لشکر میں اس نے جانا تھا. اسے بلا لیا، اس نے کہا بھائی وہ جو لشکر صبح گیا تم نے اس میں جانا تھا؟ کہنے لگا جی جانا تھا، میں جاؤں گا. کہا تو تم ساتھ نہیں گئے؟ کہا میں نے سوچا آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا اتنے ہزار نمازوں کا ثواب ہے، پھر آپ کی یہاں پہ پیروی میں نماز پڑھوں گا، پھر دعا کرواؤں گا، پھر جاؤں گا. بظاہر بات اس نے ٹھیک کی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نے اطاعت تو نہیں کی نا، پیچھے رہ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتا ہے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا ایک پہر کا. وہ صبح گئے، میں ابھی نکلوں گا زور پڑھ کے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہارے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے. وہ جنت میں اتنا پہلے پہنچیں گے، تم اتنا بعد میں. اب وہ یہ نہیں ہے کہ نافرمانی اس نے کی، اس نے صرف کیا کیا تھا، اپنی سوچ کے مطابق بات. اس وقت اس نے اطاعت نہیں کی، لیکن جانا تو چاہتا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا کہ جو حکم میرا سنے گا فوری طور پر اسے اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، تب اسے اجر ملے گا. اچھا یہ اطاعت ہم کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کی، امی ابو کی باتیں مانتے ہیں، بڑوں کی مانتے ہیں، کبھی خوشی سے مانتے ہیں، کبھی غصہ بھی ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، کبھی کہتے ہیں یہ کیوں ہے. تو اب اطاعت کے ساتھ ایک اور لفظ آ رہا ہے، محبت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جب ہم نے کرنی ہے تو وہ غصے والی اطاعت نہیں ہے، وہ محبت والی اطاعت ہے. اس پر حدیث کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سب نے سنی ہوئی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب. یعنی اگر کوئی کام کرنے کی توفیق ملے، اطاعت کرنے کی، تو دل خوش ہو. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آدمی کہے یہ اتنا لطف والا کام ہے، میں تو ضرور کروں گا، میں کیوں نماز کو چھوڑوں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، پھر اشراق پڑھتے، پھر چاش پڑھتے، پھر تہجد پڑھتے، پھر اوابین پڑھتے. ہمیں تو صرف 5 نمازیں کہیں، تو میں تو ضرور پڑھوں گا، میں تو کبھی نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ ایسے کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں وہ اطاعت جس کے اندر محبت ہے. تو صحابہ کرام ایسی اطاعت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کمال کی کرتے تھے. جنگ احد میں وہ ایک عورت آئی، جس وقت شہادتیں ہو گئی، 70 شہادتیں ہوئی. ایک عورت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ انہیں آگے نہ آنے دو، ان کے رشتہ دار بہت سے شہید ہو گئے. اسے کہا گیا آپ رک جائیں. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. لوگوں نے کہا وہ ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر مجھے آگے کیوں نہیں جانے دیتے؟ کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں، تو یہ سب ان پر قربان ہونے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں وہ تمہارا بیٹا. اس نے کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا پھر بیٹا اللہ کے راستے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں قربان ہو گیا، اسی کے لیے. ٹھیک ہے. پھر اسے بتایا گیا، شوہر کا بتایا گیا، باپ کا، 4 رشتہ دار اس کے شہید تھے. چاروں پر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہیں، میرے سارا کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. ٹھیک ہے. سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پہ نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جس وقت کہ ساتھ دیں گے میرا. بڑی لمبی داستان ہے، مختصر انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے جو بچے قربان ہوں گے جنگ بدر میں، جو مال آپ ہم سے لے لیں گے، ہمیں اس سے زیادہ محبت ہوگی
کہ جو آپ نے ہم سے لے لیا، جو چھوڑ دیا اس سے نہیں، جو ہمارے بچے رہ جائیں گے ان سے نہیں، جو آپ کی محبت میں قربان ہوں گے جنگ بدر میں ان سے زیادہ محبت ہوگی، جو آپ کے لیے لڑیں گے ان سے ہم زیادہ محبت کریں گے۔ آپ ہمیں حکم دیں فلاں سمندر کے اندر کود جائیں، ہم سارے کے سارے پورا کا پورا قبیلہ اس کے اندر چھلانگ لگا دیں گے، صرف آپ زبان سے کہیں، دیکھیں ہم کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ کہتے ہیں گلے تر کی طرح سرخ ہو گئے، خوش ہو گئے۔ اچھا، محبت کا ایک چھوٹے بچے کا بھی واقعہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ یہ سید احمد شہید کی تحریک تھی، یہ سرحد کا علاقہ ہے، یہاں پہ انہوں نے اسلامی حکومت بھی قائم کر لی۔ بڑا سخت ان کا ایک سلسلہ تھا، کہتے ہیں ایسے لوگ انہوں نے تیار کیے جیسے کوئی دور اول میں تھے، یعنی صحابہ کرام، ان جیسے تو نہیں ہوں گے لیکن بہت اچھی تربیت۔ وہاں پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ایک دن بیٹھے ہوئے مسجد میں ایک لڑکا آیا، سید خاندان کا تھا، وہ بھی بہت ہی خوبصورت، کوئی 10-12 سال کا، آ کے بیٹھ گیا۔ اچھا پوچھا، سید صاحب نے پوچھا سید احمد شہید نے کہ ہاں بھائی تم کیسے؟ کہنے لگا جی کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے اس جہاد میں حصہ لوں۔ تو سب لوگوں کی نظریں بچے پہ جمی ہوئی تھی۔ تو سید صاحب کہنے لگے کہ یہ بڑا مشکل راستہ ہے، پتھریلے پہاڑ ہیں، ہم ان پر چڑھتے ہیں، یہ جنگل ہیں، یہ تکلیف دہ یا کام ہے، پاؤں میں ہماری جوتی نہیں ہوتی، کھانا نہیں ہوتا، بہت سی باتیں بتائیں۔ تو بچہ کہنے لگا کہ یہ سب باتیں تو مجھے میری ماں نے بتا کے بھیجا ہے، کوئی نئی بات ہے تو وہ بتائے۔ تو سید صاحب نے اس کے ہاتھوں پہ ایسے نا، اس کے گالوں پر ہاتھ مارا، کہا یہ جو پھولوں جیسے گال ہیں یہ بھائی مرجھا جائیں گے تم ہمارے ساتھ رہے تو۔ بچے نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ آمنہ کے لال سے زیادہ خوبصورت گال نہیں۔ سارے رو پڑے جتنے لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیا پڑھا جی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائیں گے، ایک آپ کا ادب اور احترام کریں گے۔ بس ادب اور احترام کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اطاعت کرنی ہے، ان کی باتیں ماننی ہے، اور باتیں کس طرح ماننی ہے کہ آپ سے بہت زیادہ محبت ہمیں ہوگی، اس طرح سے باتیں ماننی ہے۔ اچھا، یہ اطاعت اور محبت کے ساتھ نا ایک اور چیز بھی ہے، میں بات کر لوں تھوڑی سی، سن رہے ہیں آپ؟ اطاعت اور محبت مل جائے نا، اس کو قرآن مجید نے کہا اتبع، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے سارے گناہ معاف بھی کر دے گا۔ یہ اتباع بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ایک غزل کا ایک شعر ہے، آپ کو اگر سمجھ آ جائے کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پڑا ہے ہم سمجھتے ہیں وہ پھول بکھرے ہوئے ہیں، سارے کے سارے سمیٹ لینے چاہیے۔ حکم نہیں ہے، آپ اتباع کسے کہیں گے؟ حکم نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، لیکن میں اس لیے ایسا کروں گا، ان کی محبت میں آخر درجے پر چلا جانا۔ اچھا، اس کا میں آپ کو ایک دو واقعے سنا کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے صرف ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ جس وقت دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ اپنے بٹن کھولے ہوئے تھے، وہ پھر چلا گیا، واپس نہیں آیا۔ بعد میں جو آدمی اسے ملنے جاتا دیکھتا اس کے بٹن کھلے ہوئے، بھئی یہ کیا؟ اس نے کہا میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی دیکھا ہے، میں تو ایسے ہی رہوں۔ اس کو اتباع کر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے سفر پر گئے، صلح حدیبیہ کے سفر پر۔ بعد میں انہوں نے کئی دفعہ مدینہ سے مکہ کا سفر کیا، راستے میں قیام کرتے خاص جگہ، پھر وہیں ٹھہرتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، ایک جگہ بالکل سر جھکایا، ادھر کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جس وقت میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا تھا، جس جگہ آپ نے وضو کیا میں نے وہی وضو کیا، جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھی میں نے وہیں پڑھی۔
جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا میں وہیں آرام کرتا ہوں. اور یہ جو میں نے سر جھکایا، جہاں ایک درخت تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے سر جھکا کے گزرے تھے، میں نے اس لیے یہاں پہ سر جھکایا. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اتباع. تو یہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے چند باتیں ہیں. اس کے ساتھ ایک خاص بات بھی ہے. یہاں آیت تلاوت ہوئی ہے کہ اللہ جو کائنات کا رب ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور تمام فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور جتنے ایمان والے ہیں انہیں بھی یہ حکم ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور جو آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا بخیل. ٹھیک ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ درود ضرور پڑھنا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سے بہت زیادہ قریب کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، اجر میں اضافہ کرتی ہے، یہ سارے کام. تو دو چیزیں ہم نے پڑھی جی، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. ونصروہ کا مطلب ہے اور آپ کی مدد کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. یہ تیسری بات آ گئی. پہلی بات ایمان، دوسرا عزت و احترام، اس کے ساتھ اطاعت، محبت، عزت و احترام، اطاعت، محبت اور اتباع. اور اگلی بات آ گئی کہ آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس پر عمل کر کے، اس کی دوسروں کو دعوت دے کر ہم یہ کام کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا. حضرت مصعب بن عمیر کی عمر 12 سال تھی جب اسلام قبول کیا. آپ کو پتا ہے پورا مدینہ طیبہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوا، ایک فرد کے ہاتھ پر. حضرت طفیل بن عمر دوسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، ان کے قبیلے کے 70 خاندان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یہ ہے آپ کی مدد. پوری دنیا میں آج بھی یہ کام ہو رہا. آپ کو پتا ہے یہ کافر جتنے لوگ ہیں یہ پریشان ہیں مسلمانوں سے. علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے. کہ نیا جہان مسلمانوں کا پیدا ہو رہا ہے. ہر جگہ جہاد ہے، اسلامی حکومت کی باتیں ہیں، اسلام کے لیے مر مٹنے کا عزم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تذکرے ہیں. ٹھیک ہے، جہان نو ہو رہا ہے پیدا، یہ عالم پیر مر رہا ہے، جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا قمار خانہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے یہ سمجھیں کہ میں اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے جہاں جہاں تعلق وہاں تک اس دعوت کو میں عام کروں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن ہے. اور اس میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی، میں ذرا مختصر کرنے کے لیے بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جی کہ نبی اس لیے آتے ہیں کہ جس طرح آسمان پر ان کی مرضی پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی اسی طرح سے اس کی مرضی پوری. یہ مرضی کون پوری کرتے ہیں؟ انبیاء. اور انبیاء کے بعد جو ان کے نام لینے والے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اسی مرضی کے لیے کام کریں. واتبعوا النور الذی انزل معہ. یہ ساری چیزیں کیسے ہمیں سمجھ آئیں گی؟ جو اللہ نے نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن اور جو آپ کے احکام، ان کی پیروی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان باتوں کو قبول کرے گا اولئک هم المفلحون. سچی بات یہ ہے کہ وہی اصل میں کامیاب ہوگا یہاں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی، ان پر عمل کی توفیق دے. بہت شکریہ جی آپ کے جو اساتذہ کرام ان کا بھی اور آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے اتنی طویل باتیں تحمل کے ساتھ سنی. وآخر دعوانا الحمدللہ.